السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمیم تنزيل من الرحمن الرحيم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ حامیم، یہ نازل شدہ ہے اس ذات کی جانب سے جو بڑی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والی ہے۔ کتاب ہے جس کے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن ہے عربی زبان کے اندر اس قوم کے لیے جو جاننے والی ہے، خوشخبری دینے والی ہے اور ڈرانے والی ہے۔ پس اکثر نے اعراض کیا ان سے، پس وہ نہیں سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں جس کی طرف آپ ہم کو دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، عمل کیجئے، ہم بھی اپنی جگہ عمل کرنے والے ہیں۔ فرما دیجئے کہ میں انسان ہوں تم جیسا، میرے پاس وحی آتی ہے، بے شک معبود تمہارا معبود ایک ہے، اسی کی طرف قائم ہو جاؤ اور اسی سے معافی مانگو۔ تباہی ہے شرک کرنے والوں کے لیے جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے کام کیے ان کے لیے اجر ہے نا ختم ہونے والا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا الرسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک رکوع 23واں پارے کی آخری صورت ہے حامیم سجدہ، اس کا پہلا رکوع ہے، اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ مجھے اس جمعے قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اس کے بارے میں اور اس کے مقام اور رتبے کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، اس کے فضائل اور اس کے آداب کا تذکرہ کیا ہے،
ان آیات مبارکہ کی تفصیل اور انشاءاللہ تعالی تشریح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طاقت اور قوت کے ساتھ روکنا چاہا اللہ تعالیٰ کی بات سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے سے، اور ان کی طاقت اور قوت کے ساتھ اسلام رکا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکی نہیں، آپ کی محنت رکی نہیں۔ مکے کی طاقت اور قوت کے لحاظ سے وہ شخصیتیں جو طاقت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے تھے، اللہ کی ذات نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ان میں سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بڑے بڑے لوگ طاقت اور قوت والے، اللہ کی ذات نے ان کو اسلام کے قریب کیا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب مکے والوں کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اسلام کو طاقت سے اور قوت سے روکا نہیں جا سکتا، اب اس کے لیے کوئی اور ترکیب اور کوئی اس کے لیے سکیم چلانی چاہیے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حرم کعبہ کے اندر تشریف فرما تھے، اور ایک طرف کافروں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، ان میں عتبہ بن ربیع، ابو الولید عتبہ بن ربیعہ بھی ان کے اندر موجود تھا، اور یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اور یہ گفتگو کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے بڑا ماہر شمار ہوتا تھا۔ مکے والوں کو جب گفت و شنید کے ساتھ کہیں معاملہ پیش آتا تو عتبہ بن ربیعہ کا نام آتا، ابو الولید اس کی کنیت تھی، اس کو پیش کرتے۔ اس نے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کروں اور ان کے ساتھ میں گفتگو کروں، شاید میری بات کے ساتھ اور میری گفتگو کے ساتھ وہ اس طرف آ جائیں اور میری بات کو مان جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، آپ جائیں، ان کے ساتھ جا کر بات کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور قریش قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور عمر کے لحاظ سے بڑا تھا، اور آپ کو کہنے لگا بھتیجے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری بات کو سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آپ کی بات سنوں گا، آپ ضرور بات کریں۔ اس نے اپنی بات کے اندر 3 چیزوں کو رکھا۔ جب یہ دیکھا کہ طاقت اور قوت سے روکا نہیں جا سکتا تو اب اس نے 3 چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور کہا کہ آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں، اور آپ ان تینوں چیزوں کو اختیار کر لیں، ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ سب سے پہلی بات اس نے یہ رکھی کہ اگر آپ کا مسئلہ دولت ہے، مال ہے، تو ہم چندہ کریں گے اور مال اکٹھا کریں گے، آپ کے لیے مال کا ڈھیر لگا دیں گے، آپ اس کی اجازت دے دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے مشن کی وجہ سے، آپ کی تحریک کی وجہ سے لوگوں میں کس طرح توڑ پیدا ہوا ہے، اور کس طرح لوگوں کے اندر جدائیاں پیدا ہوئی ہیں، اور کس طرح گھروں کے اندر آپس کے اندر جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس تحریک سے آپ رک جائیں، آپ کی اس تحریک کی وجہ سے ہمارے مذہب پر اور ہمارے نظریے پر اور ہمارے دین پر ڈھز آتی ہے، اور لوگ ہمارے دین کو اور مذہب کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد دولت اور مال ہے تو آپ ہمیں کہیں، ہم آپ کے لیے دولت اور مال جو ہے وہ اکٹھی کر دیتے ہیں، اور آپ کے لیے دولت اور مال جمع ہو جائے گی۔ اور دوسری اس نے تجویز یہ پیش کی کہ اگر کوئی آپ ریاست چاہتے ہیں، بادشاہت چاہتے ہیں، اور اگر آپ کوئی عہدہ اور ذمہ داری چاہتے ہیں تو میں سارے مکے کے لوگوں کو قائل کر لوں گا، وہ بڑائی کی پگڑی آپ کے سر پر رکھ دی جائے گی، اور آپ کو مکے کا سب سے بڑا ذمہ دار بنا دیا جائے گا، اور لوگ سارے آپ کی تابع داری کریں گے۔ ایک ہی شرط ہے کہ آپ اپنی تحریک کو چھوڑ دیں اور اپنی فکر سے اور نظریے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے رہے، تو اس نے تیسری تجویز یہ پیش کی کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اثر ہے، جنات کا کوئی اثر ہے،
جادو کا سحر کا کوئی آپ کے اوپر اثر ہے تو بڑے بڑے علاج کرنے والے اور بڑے بڑے معالج موجود ہیں، اور اگر آپ علاج نہیں کرا سکتے اور آپ کے اوپر کوئی اثر ہے تو آپ ہم کو اجازت دیجئے، ہم آپ کے لیے بہتر معالج کا اور علاج کرنے والے کا انتظام کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو سحر کا اثر ہے اس اثر کو دور کر دیا جائے اور آپ کی بیماری جو ہے اس کو دور ہو جائے۔ جب اس نے یہ ساری باتیں، یہ تینوں باتیں کہہ دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الولید کہ آپ نے اپنی بات کو مکمل کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کہا کہ میری بات مکمل ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی اس کے ساتھ بات کرتے، آپ نے یہ ہماری تلاوت شدہ جو آیات مبارکہ ہیں ان کی تلاوت کو شروع کر دیا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ اس کی جو آیات مبارکہ ہیں اس کی تلاوت شروع کر دی۔ آگے پھر دوسرے رکوع کے اندر آتا ہے اگر یہ اعراض کرتے ہیں تو پھر ان کو بتا دیجئے کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ پیش آئے گا جو عاد اور ثمود والوں کے ساتھ پیش آیا۔ تو یہ ڈر گیا اور آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ خدا کے لیے ایسی کوئی بات نہ کہنا جو بد دعا کی بات بنتی ہو، جس کے ساتھ یہ قوم ساری کی ساری آپ کی قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کے اندر قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی تھی، میں نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا جب مقابلہ، جب قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہوئے کبھی شاعر کہہ دیتے شاعرانہ کلام ہے، اور کبھی کہہ دیتے کہ ساحرانہ کلام ہے، اور کبھی کہہ دیتے کہ کاہنانہ کلام ہے، تو اس کے جواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعتراضات کا جواب قرآن کی شکل کے اندر دیا اور آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی۔ تو اگر کوئی قرآن کی مخالفت کرنے والے کسی زمانے کے اندر قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں اور قرآن کی بے کرامی کرتے ہیں اور قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، تو ان کا جواب بھی ہم قرآن کے ساتھ دیں گے۔ مسلمان کیا قرآن کے ساتھ جواب دینا، ہم اپنے کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے۔ انہوں نے ہمیں بتا دیا اور ہمیں جگا دیا اور بیدار کر دیا کیا کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو چھوڑا ہوا تھا، ہم نے ان کی تلاوت کو چھوڑا ہوا تھا، ہم نے قرآن مجید کے سمجھنے کو چھوڑا ہوا تھا اور ہم نے قرآن مجید پہ عمل کرنے کو چھوڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ہم کو یاد دلا دیا ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ہم نے قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنا بھی ہے اور ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ اس کا بہترین جواب ہے اور یہ اس کے بارے میں بہترین سلسلہ ہے، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے الزاموں کا جواب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ دیا ہے اور قرآن مجید کے پڑھنے کے ساتھ دیا ہے اور قرآن مجید ان کے سامنے رکھا ہے۔ یہی ان کی باتوں کا جواب ہے۔ میں آپ سے یہ آیات مبارکہ ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے چلے گی۔ میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں جو بڑی جامع حدیث مبارکہ ہے، جس کو امام صاحب مشکات نے مشکات شریف فضائل قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو نقل کرنے والے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے قرآن کی فضیلت کا اور اس سے قرآن کے مقام کا اور اس سے قرآن کے رتبے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام آتا ہے حارث بن اعور۔ حضرت حارث کہتے ہیں میرا گزر ہوا مسجد سے، میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ میں حضرت علی کے پاس گیا، کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھے باتیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔
تو ظاہر ہے مسجد میں ایسی ویسی باتیں کرنا یہ اس کے احترام کے خلاف ہے، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد میں دنیا کی بات ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر آپ بات ہی نہیں کر سکتے، کوئی ضرورت کی بات ہے تو مسجد کے اندر ایسی بات کو کرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ گپ شپ کی جگہ نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کر گفت و شنید، سیاست بازی ہو یا اور کوئی کاروباری معاملات ہوں اور آپ مسجد کے اندر آ کر ان کو چھیڑ دیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر گفت و شنید اللہ تعالیٰ کی باتیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہونی چاہیے، اس کے اندر دین کی باتیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر اسلام کی باتیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میرا گزر ہوا ایک جماعت سے مسجد میں، تو وہ گفتگو کر رہے تھے تو میں حضرت علی کے پاس چلا گیا رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں نے یہ جا کر کہا، شکایت لگائی۔ کہتے ہیں کہ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَوَقَدْ فَعَلُوهَا، حضرت علی نے سنا تو آپ نے بڑی حیرانگی کے ساتھ کیا کہا، کیا واقعی لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد کا احترام اور ادب جو ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھ رہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کہتے ہیں حارث کہتے ہیں میں نے کہا قلت نعم، ہاں حضرت جی ایسا ہی ہے کہ مسجد کے اندر گفت و شنید کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انہا ستکون فتنہ۔ حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، حارث میں تمہیں ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں جو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتنہ، ان قریب ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر فتنے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں قلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچاؤ کی کیا چیز ہے؟ فتنے ظاہر ہوں گے تو ان فتنوں سے کس طرح نکلا جائے گا اور اس سے کس طرح بچا جائے گا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کتاب اللہ، فتنوں کے دور کے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لے لینا ہے۔ فتنوں کے دور کے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لینا، اس کی تلاوت کو لینا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کو لینا، اس کو سمجھنا ہے، اللہ کی کتاب قرآن کو لینا، اس کی تعلیمات کو لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ستکون فتنہ، ان قریب ایک زمانہ آئے گا جس میں بڑے فتنے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کتاب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو فتنوں سے بچاؤ کا اور فتنوں سے نکلنے کا اور فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اس کی تلاوت کرنا درجے اور رتبے اور مقام کی بات ہے۔ جمعے والا دن ہے، اس دن سورۃ کاف کی تلاوت، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو کر چکے ان کے لیے مبارک ہو، اور جو نہیں کر چکے ان کے لیے یاد دہانی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کہو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے تلاوت نہیں کی تو ہم آج جمعے والے دن سورۃ کاف کی تلاوت کریں گے۔ جب کل قیامت کا دن اور محشر کا میدان ہوگا تو قرآن کی سورۃ کاف کی تلاوت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا۔ پورے محشر کے اندر پہچانا جائے گا کہ یہ کون ہے جس نے جمعے والے دن سورۃ کاف کی تلاوت کی تھی، جو جمعے والے دن سورۃ کاف کو پڑھنے والا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے والے دن سورۃ کاف کی تلاوت کرے گا، آپ نے کہا نا فتنے ہوں گے، اور آپ نے کہا نا کہ ان سے بچاؤ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، جہاں کہا جو سورۃ کاف کی جمعے والے دن تلاوت کرے گا اللہ آئندہ جمعے تک
تمام کے تمام فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہوا تو اللہ سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آج یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے کہ بڑا پرفتن دور ہے جی، آج کے دور کے اندر بڑے فتنے عجیب، واقعی ایسا ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان قریب زمانہ آئے گا تو فتنے اس طرح ہوں گے، اس طرح فتنے انسان کو گھیر لیں گے جس طرح کہ تاریک رات جو ہے وہ اس طرح اپنے اندر ساری چیزوں کو گھیر لیتی ہے اور سمیٹ لیتی ہے، اس طرح فتنے ہوں گے جس کے اندر سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہ دھاگا ٹوٹ جائے ایک کے بعد دوسرا موتی گر جاتا ہے، اس طرح ایک فتنے سے انسان فارغ نہیں ہوگا تو دوسرا فتنہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تیسرا فتنہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پوچھا حضرت علی نے مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے اور کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنوں سے بچا لیں گے۔ اور سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے تک چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بھی فتنہ ہو، انہوں نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے وہ سچ ہے اور یقین ہے، کہا اللہ رب العزت کی ذات اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو کتنی ہمارے لیے محرومی کی بات ہے کہ ہم سے سورۃ کہف کی تلاوت رہ جائے، اور اگر ہمیں قرآن مجید آتا نہیں ہو ہم مسلمان، اور ہمارے لیے اہم ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، ہمارے دین اور مذہب کے لحاظ سے ہماری شارک جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن کے مخالف حملہ کرے تو ہماری شارک پر حملہ کریں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم نے تلاوت قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف دھیان اور خیال کرنے والے نہیں ہیں۔ جو بہت بڑے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، رمضان گیا تو قرآن مجید گیا۔ جو بہت بڑے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں بھلا وہ کیا ہے، جمعے والے دن سورۃ کہف کی تلاوت کر لی یا صبح کو سورۃ یاسین کی تلاوت کر لی، وگرنہ سارا دن اور سارا وقت ہم قرآن مجید سے محروم ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ کوئی ہمارا رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ پورے ملک نے پوری دنیا کے اندر احتجاج کر لیں کہ انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، لیکن جو تلاوت کے ساتھ، جو سمجھنے کے ساتھ، جو عمل کرنے کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے وہ اس احتجاج کے اندر ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ ان کا ہاں یہ احتجاج ہونا چاہیے، حکومتوں کی شکل کے اندر بھی احتجاج ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کسی بھی مذہب کی توہین جب اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا اور اجازت نہیں دیتا، تو اسلام اس کے مذہب اور اس کے شاعر پر اور اس کے مذہب کی اہم چیزوں کے اوپر کوئی آدمی ایسا کچر اٹھاتا ہے اور بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینے والی اور دلوں کو خراش کرنے والی بات ہے۔ بھرپور قسم کا احتجاج ہونا چاہیے، حکومتی شکلوں کے اندر احتجاج ہونا چاہیے۔ ہاں میرے احتجاج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کر جی ٹی روڈ کو بند کر دیں، گزرنے والوں پر آپ ڈنڈے اور لاٹھیاں چلانا شروع کر دیں، آپ ان کو جلانا شروع کر دیں، نہیں نہیں، یہ احتجاج کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو تکلیف دیں اور اس طرح ان کو نقصان پہنچائیں اور ان کے مال کا نقصان پہنچائیں۔ اسلام اس کی کبھی بھی نہ مذہبی لحاظ سے نہ سیاسی لحاظ سے کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جو ایک طریقے ہیں، کسی طرح ایک پورا گروپ بنا لے، اس کے اندر آپ پوری دنیا کے اندر ایک میسج بھیجیں کہ 1000 لوگ ہیں، 1,00,000 لوگ ہیں جی، 1 کروڑ لوگ ہیں، پاکستان سے میسج گئے ہیں۔ آج تو گنتیاں ہوتی ہیں نا
کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں احتجاج کیا ہے کہ ہمارے مذہبی شاعر کے اوپر اس طرح حملہ کیا گیا، ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ انسانیت کی ہمدردی رکھنے والوں اور اس کا دعویٰ کرنے والوں، تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ آزادی رائے ہے اور آزادی رائے کے اندر جو چاہے کوئی کرتا رہے۔ میں آپ سے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا بہترین جواب جو ہے وہ کیا ہے؟ ان فتنوں کے دور کے اندر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف اپنے کو لوٹنا ہے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں سے بچاؤ کیا ہے؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کے اندر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو لے لو، ان کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں۔ علم قصص جس میں واقعات بیان ہیں، علم قصص قرآن مجید کا ایک اہم ترین موضوع ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید سب سے دنیا کے اندر سرکش جو مخلوق ہے وہ جنات ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر آئے اور انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو کیا کہا؟ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اپنی قوم سے کہنے لگے کہ میری قوم ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بھی، وہ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، ہم نے اس کو مان لیا ہے۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اس احتجاج کے اندر آج پاکستان میں پوری دنیا جو ہے یہ احتجاج کے اندر ہے کہ قرآن مجید کی بے ادبی اور بے حرمتی ہوئی۔ ہم اس کا جواب کس چیز کے ساتھ دیں گے جی؟ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت اس کی کثرت کریں گے۔ یورپ میں ایک وقت میں کسی علاقے کے اندر یہ برقع پوش جو عورتیں ہیں نا، ان کی لوگ بے ادبی کرنے لگے اور برقعے کی بے کرامی کرنے لگے اور برقع جو ہے اس کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرنے لگے۔ مجھے جانا ہوا تو میں نے، جو میرے دوست تعلق والے اس طرح کا کام کاج کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ اب تو یہ کام ختم ہو گیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں، اس سے زیادہ سیل شروع ہو گئی۔ ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو یہ بیدار کر دیا اور انہوں نے جگا دیا اور کہہ دیا اور بتا دیا کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ آپ یقین جانیں 9/11 کے واقعہ کے بعد یہ کچھ علاقوں میں اس طرح کا سلسلہ ہوا تو میں اس زمانے کے اندر وہاں گیا اور بعد میں گیا تو میں نے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے سے زیادہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں برقعے کو پہننے والی ہیں اور حجاب کو لینے والی ہیں اور برقعہ جو ہے وہ ہمارا زیادہ سیل ہونے والا ہے۔ جس طرح یورپ میں بسنے والوں نے، مسلمانوں نے ان باتوں کا جواب اس طریقے کے ساتھ دیا ہے، ہم یہاں پر بھی قرآن کی بے حرمتی کا جواب کس طریقے کے ساتھ دیں گے جی؟ ہم اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ اپنے کو جوڑ لیں گے، اور اگر ہم سے پہلے کوتاہی تھی تو کہو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے کہ آج جمعہ ہے، سورۃ کاف کی تلاوت ہے، کہو جی سب کہو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ اللہ ہم سب کی جمعے کی نماز قبول فرما، جتنے مسائل مرد اور تمام بزرگ بچے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، جمعے کی نماز کو قبول فرما۔ قرآن مجید کے ساتھ اللہ ہمارا تعلق اور رشتہ مضبوط فرما دیجیے، پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا۔ اللہ ہماری دعائیں قبول و مردود فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، جس بیماری کے اندر ہے اللہ آپ سے صحت مانگتے ہیں، آپ سے عافیت مانگتے ہیں، نصیب فرما دیجیے۔
بزرگ جوان بچے اللہ جس تکلیف کے اندر ہے سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، بارشوں سے اللہ نقصانات سے محفوظ فرما، سیلاب سے محفوظ فرما، کسی بھی ناگہانی حادثے سے اللہ بچا رہا، اپنی حفظ و امان کے اندر اللہ جگہ نصیب فرمائے، ہمارے والدین بہن بھائی رشتہ دار مسلمان مرد عورتیں فوج شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ اور اساتذہ کی اللہ مغفرت فرما، مسجد کے ساتھی اہل محلہ مرد عورتیں اللہ مغفرت فرما، وطن عزیز پر اللہ اپنی نظر کرم فرمائیے، اس کے حالات کو درست فرما، جتنے ہمارے دوست احباب پریشان ہیں کاروباری پریشانی ہوں یا اللہ سب کو سکون والی زندگی نصیب فرما، بے چینیوں کو اللہ دور فرما دے، وافر طیب حالات رزق کا اللہ انتظام فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ان کی اللہ ساری سبھی میں ناکام فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں اللہ ان کو وہاں ساری خوشی نصیب فرمائے، ہر پریشانی سے بچا لے جا، سفر میں اللہ خیریت کے ساتھ تکمیل فرما دے، ہماری دعائیں اللہ قبول فرما، اللہ فکر کرتے ہمارے مریضوں کو صحت دے دے، ہمیں ہر آزمائش سے اور فتنے سے بچا لے جا، ہر حادثے سے محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على سيدنا